انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم کیا آپ نے ہمارے خداؤں کی ناک کاٹی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بدبختو کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی خداؤں کی ناک نہیں کاٹ سکتا ہے. کہیں غلط فہمی تو نہیں، وہ غلط نظری تو نہیں ہوئی؟ سمجھنے میں مغالطہ ہو جائے تو غلط فہمی ہوتی ہے نا، اور دیکھنے میں مغالطہ ہو جائے تو وہ غلط نظری. نمرود نے کہا ادھر آؤ دکھاتا ہوں. چاہتے خلیل بھی یہی تھے کہ مجھے لے جائے. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آیا بت خانے میں، دروازہ کھول کے دکھایا، یہ دیکھو تباہ ہوئے پڑے ہیں کہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ادھر دیکھتے ہو ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ کلہاڑا تمہارا وڈیرا لیے بیٹھا ہے، الزام مجھ پہ لگاتے ہو. قال بل فعله كبيرهم هذا. ساری دنیا قاتل اسے قرار دیتی ہے جس کے ہاتھ سے حال آلہ قتل برآمد ہو جائے. یہ مقتول پڑے ہیں اور آلہ قتل تمہارا بڑا لیے بیٹھا ہے. تو قاتل تو پکڑا گیا. نمرود کہنے لگا نہیں ابراہیم دیکھ کیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی خدا بھی آپس میں لڑتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی بات تو میں کہتا تھا، ایک خدا ہو تو لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ مختار کل جس طرح چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، نہ اسے کوئی روکنے والا نہ توڑنے والا. میرے ایک خدا کے تصرف میں ہے کائنات کا سارا نظام. اس کی مرضی پر ستارے چمکتے ہیں، اس کے حکم پر سورج روشنی لے کے آتا ہے، اس کے حکم پر چاند ڈوبتا ہے ابھرتا ہے، اس کے حکم پر صبح کو سویرا ملا ہے راتوں کو اندھیرا ملا ہے، اس کے حکم پر انادل چہکتے ہیں، سبزے مہکتے ہیں، گلشن مہکتے ہیں، پہاڑ سنجیدہ ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، سمندر معجزن ہے، دریا متلاطم ہیں. تو اس کے نظام میں کوئی خلل دکھاؤ. ظالموں تم نے بنا رکھی ہے کمپنی، تو پھر ان کا جھگڑا ہو گیا، ٹینشن ہو گئی، فائٹنگ ہو گئی. نمرود کہنے لگا کوئی وجہ؟ خلیل نے فرمایا مٹھائی پہ لڑائی ہو گئی ہوگی. چھوٹے کہتے ہوں گے ہمیں بھی حصہ ملے، بڑے نے کہا ہوگا نہیں، بڑوں کے سامنے نہیں بولا کرتے، اور پھر غصہ آیا سب کا سفایا کر دیا. کہنے لگا کہ نہیں دیکھیے آپ تو ایسی باتیں نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ. اگر میری بات پر اطمینان نہیں تو انہی سے پوچھ لیجئے، جو ناک کٹوائے پڑے ہیں ان سے پوچھ لیجئے ان کا قاتل کون ہے. اگر یہ بولنے والے ہیں ان قانون ينطقون. اصل میں ہوتا یوں تھا، نمرود جب ظلم کا ارادہ کرتا تھا نہیں تو بت خانے میں جا کے اپنے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھتا تھا میرے خداؤ فلاں آدمی کے مقام پہ قبضہ کر لوں؟ پھر خود کہتا تھا ہاں کر لے، آواز بدل کے خود کا ایکٹنگ کرتا تھا بدماش. فلاں آدمی کے باغ پہ قبضہ کر لوں؟ ہاں کر لے. تو پوچھا گیا بھی یہ تو تم سوال بھی خود کرتے ہو جواب بھی خود دیتے ہو. تو وہ کہتا تھا نہیں میں تو نہیں جواب دیتا، اصل میں تم سمجھتے ہو میں بول رہا ہوں، حالانکہ وہ بول رہے ہوتے ہیں. بولتے وہ ہیں مگر ڈائریکٹ نہیں بولتے، انڈائریکٹ بولتے ہیں، اور یہ معرفت کی باتیں ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. تو خلیل اللہ نے علاج بالمثل کیا کہ جب سے تم سے باتیں کیا ہی کرتے ہیں تو آج بتا دیں ان کا قاتل کون ہے. اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں، علاج بالمثل.
جس کو فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کلوخ اندازرا پاداش سنگ، کلوخ اندازرا پاداش سنگ علاج دل میں سے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی علاج دل مصر کرتے ہوئے فرمایا انہیں سے پوچھ لو، یہ تو تم سے باتیں کیا ہی کرتے ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے لا قصور اوس، نمرودیت لاجواب ہو گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اعتراف کیا اس ظالم نے، کہتا ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ تو جانتے ہیں ابراہیم یہ بولنے والے کہاں ہیں، انہیں تو بنایا بھی ہم نے، سجایا بھی ہم نے، ان کے آگے تو مٹھائیاں بھی ہم ڈالتے ہیں، نذرانے بھی ہم لاتے ہیں، چادریں بھی ہم ڈالتے ہیں، یہ کہاں ہیں بولنے والے۔ اب دیکھیے وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ او بدبختو، کتنے طاقت والے کو چھوڑ کر کیسے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو۔ چھوڑا اس کو کہ جس کے اشارے پر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور پکڑا انہیں جو ناک بھی نہیں بچا سکتے۔ اف لکم، لعنت ہو تم پر اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر۔ نمرود کہنے لگا زبان سنبھال کر بات کیجیے، ہم اپنے خداؤں کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ خلیل نے فرمایا تو عزت رہ گئی ہے کہ بے عزتی برداشت نہیں کرو گے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں سب کچھ موجود ہے، یہ تو اوپر سے کٹے پڑے ہیں اندر سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ خلیل اللہ نے فرمایا نہ کچھ اندر سے بچا نہ باہر سے، بحمدللہ صفایا ہو گیا۔ نمرود کہتا ہے اچھی بات ہے، ہم ابھی بتاتے ہیں۔ حکم دیا اس نے اپنے کارکنوں کو حریقو، آگ جلاؤ، پھینکو اس کو شعلوں میں، وانصروا آلہتکم، اور پکارو اپنے خداؤں کو۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک طاقت والا ہے یا ہمارے درجنوں۔ آگ جلائی گئی، شعلے بھڑکائے گئے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور ابراہیم مطمئن بیٹھے ہیں۔ نمرود حیرت اور تعجب کے ساتھ دیکھتا ہے خلیل کے چہرے کی طرف، کہتا ہے خلیل آگ بھڑک رہی ہے، تیرے لیے جلائی گئی ہے، گھبراتا کیوں نہیں؟ خلیل نے فرمایا میں کیوں گھبراؤں، کوئی لاوارث ہوں کہ گھبراؤں؟ تم آگ جلا سکتے ہو تو میرا بھی ایک وارث ہے جو اسے بجھا سکتا ہے۔ دشمن اگر کبھی نگہباں کبھی طرف تمہیں اپنی طاقت پہ نازے، مجھے اپنے موقف کی صداقت پہ نازے۔ آگ جلائی گئی، خلیل کو شعلوں میں ڈالا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردہ، آگ خبردار تیرے دامن میں میرا دوست آیا ہے، کہیں میرے دوست کو حدت محسوس نہ ہو، ٹھنڈی ہو جا۔ خدا بندہ میں تو برف خانہ بن جاؤں، برف خانہ بن جاؤں۔ فرمایا نہیں، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی محسوس ہو، گرم بھی نہ رہے کہ حدت محسوس ہو۔ کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، میرے خلیل پر ایسی پرکیف بن جا، تیرا دامن اتنا لطیف بن جائے کہ خلیل کو دنیا کی بہاروں میں بھی وہ سکون نہ ملے جو تیرے انگاروں میں ملے۔ شعلوں میں مسکرا رہا ہے خلیل۔ کیا کہا میں نے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مولانا محمد اکبر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مسکرا رہے ہیں کہ
نہیں مسکرا رہے شولوں میں؟ میرے عزیز دوستو، آج بھی ہو گر براہیم سائمہ پیدا تو آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم پر نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو گلزار بنانے والا پروردگار آج بھی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ حق و صداقت کے پرچم کو اونچا رکھنے کے لیے کوئی میدان میں آئے تو صحیح، باطل کے جلائے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگائے تو صحیح، اگر کوئی باطل قوت شعلے بھڑکا سکتی ہے تو خداوند عالم انہیں آج بھی گلزار بنا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس موقع پر دو جانور بھی عجیب تھے۔ ایک جانور وہ تھا کہ جو شولوں کو پھونکتے ہوئے ہوا دے رہا تھا، اور ایک جانور وہ تھا چھوٹا سا پرندہ جو پانی اپنی چونچ میں لے آ کر آگ میں ڈالتا تھا۔ کسی نے کہا تیری چونچ میں یہ قطرہ ہے پانی کا جو ہے یہ آگ بجھا دے گا؟ یہ تو وہاں سے ٹوٹتا ہے، یہ تو شولوں کی لو میں خشک ہو جاتا ہوگا۔ وہ کہنے لگا آگ بجھا دوں کو میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، میں تو اپنی دوستی اور یاری کا حق ادا کر رہا ہوں کہ حشر میں میرا نام ابراہیم کے دوستوں میں لکھا جائے۔ بس اگر کوئی شعلے بھڑکانے والے ہیں تو ہم آگ بجھانے والے ہیں۔ الحمدللہ